ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ دوستو ایک اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور اس سٹوری کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دا ٹریولرز اینڈ دا ٹری۔ تو اس سٹوری کو بھی ہمیشہ کی طرح ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں گے۔ تو دوستوں اس سٹوری میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ میننگ بتایا جائے گا، اور اس سے آپ کو آسانی ہوگی کہ جب آپ کبھی یعنی ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو کسی بھی پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کرنے میں دشواری نہیں ہوگی۔ تو دوستوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ دا ٹریولرز اینڈ دا ٹری۔ ٹریولرز کہتے ہیں یاتریوں کو، سفر کرنے والے۔ تو یاتری اینڈ دا ٹری اور درخت۔ ونس ایک بار ٹو ٹریولرز were on their way on a scorching summer day. Once ایک بار two travelers یعنی کہ دو یاتری were تھے on their way یعنی کہ اپنے راستے پر on a scorching کہتے ہیں چلچلاتی summer دھوپ ڈے یعنی کہ چلچلاتی دھوپ میں یعنی کہ وہ اپنے سفر پر تھے since چونکہ it was a sweltering sunny day۔ sweltering کا مطلب ہوتا ہے تیز دھوپ، تو یعنی کہ یہ سنی ڈے تھا، بہت ہی زیادہ دھوپ والا دن تھا۔ they felt too exhausted۔ they felt انہوں نے محسوس کیا، فیل کرنا، فیل کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا، تو فیل felt تو انہوں نے محسوس کیا ٹو ایگزاسٹڈ کا مطلب ہوتا ہے تھکے ہوئے ہونا، تو انہوں نے بہت زیادہ تھکے ہوئے محسوس کیا۔ ٹو پروسیڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، تو انہوں نے آگے بڑھنے یعنی کہ اتنی تھکان محسوس کی ٹو پروسیڈ اینی مور کہ وہ آگے جانے کے لیے یعنی کہ وہ آگے نہ جا سکے، اتنا انہیں تھکان تھی۔ سو اس لیے دے ڈیسائیڈڈ انہوں نے نرن لیا، فیصلہ کیا، ڈیسائیڈ کرنا، ڈیسائیڈ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا، تو سیکنڈ فارم یوز کی گئی ہے ڈیسائیڈڈ، تو انہوں نے فیصلہ کیا ٹو ٹیک لینے کا، اور ریسٹ یعنی کہ آرام کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ دے سا انہوں نے دیکھا، سی کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، تو سا سیکنڈ فارم یوز کی گئی ہے، سا دیکھا کیا، a large tree ایک بہت بڑا درخت دیکھا، نیئر بائی کا مطلب ہوتا ہے پاس میں، تو انہوں نے پاس میں بہت بڑا جو ہے وہ درخت دیکھا۔ ریکلائننگ انڈر دا ٹری، ریکلائننگ کا مطلب ہوتا ہے لیٹ جانا، تو وہ لیٹ گئے کہاں پر، انڈر دا ٹری اس درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ اے ٹریولر ایک یاتری، کنٹمپٹوسلی کا مطلب ہوتا ہے حقارت سے، مغرور سے، تو حقارت سے، مغرور سے۔ کنڈیمڈ کا مطلب ہوتا ہے کچھ کہہ دینا یعنی کہ نندا کرنا، تو اس نے نندا کی دا ٹری کے بارے میں، فار ناٹ ہیونگ کس کے لیے، فار ناٹ ہیونگ اینی فروٹس یعنی کہ کوئی بھی فروٹس یعنی پر درخت پر نہیں تھا، تو اس نے حقارت سے نندا کی۔ اینڈ نٹس اخروٹ بھی نہیں تھے، وچ کوڈ بی ایٹن جو کہ کھائے جا سکیں۔ ایون حتیٰ کہ اٹس ووڈ اس کی جو لکڑیاں تھیں، واز یوز لیس وہ کیا تھی، یوز لیس کا مطلب ہوتا ہے بیکار، تو وہ بھی کیا تھی، بیکار تھیں۔ دن پھر، ان کٹ وائس، کٹ کا مطلب ہوتا ہے روکھی، تو کٹ وائس روکھی آواز میں، دا ٹری ریپلائڈ جو درخت تھا اس نے کیا کیا، جواب دیا، یو شوڈنٹ بی انگریٹفل ٹو می۔ یہاں پہ ہم نے شارٹ فارم میں شوڈنٹ پڑھا، لیکن اگر اس کو اپوسٹرافی نہ لگتا تو یہاں پہ شوڈ ناٹ ایسے ہم لکھ سکتے ہیں، شوڈ ناٹ۔
لیکن جب شارٹ میں لکھتے ہیں تو اسے شوڈنٹ پڑھتے ہیں. تو تمہیں یو شوڈ ناٹ بی، تو تمہیں نہیں ہونا چاہیے. انگریٹفل کا مطلب ہوتا ہے آسان فراموش. تو تمہیں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ آسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. ٹو می، میرا، تو تمہیں میرا آسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. اٹ از مائی تھک برانچز، اٹ از، یہ ہیں مائی تھک کا مطلب ہوتا ہے موٹی، برانچز کہتے ہیں شاخوں کو. تو یہ میری موٹی شاخیں ہیں ان جس میں یو بوتھ آر شیلڈڈ، یو بوتھ یعنی کہ تم دونوں آر ہو. شیلڈڈ کا مطلب ہوتا ہے پناہ ویسے، لیکن تم محفوظ ہونا بھی ہے. تو تم دونوں محفوظ ہو کس سے؟ فرام دا برننگ ریز آف دا سن ایٹ دس مومنٹ. تو کس سے؟ فرام دا برننگ کا مطلب ہوتا ہے جلتی ہوئی، بہت تیکھی جو ریز شعائیں ہیں کس کی؟ آف دا سن، سورج کی. ایٹ دس مومنٹ، اس لمحہ، اس وقت. یعنی کہ جو یہ میری جو موٹی شاخیں ہیں جس میں تم دونوں کیا ہو؟ محفوظ ہو کس سے؟ جو سورج کی اس وقت جو تیز دھوپ ہے، تیز کرنیں آ رہی ہیں، اس سے تم بچے ہوئے ہو. دے فیلٹ ashamed، تو دے فیلٹ یہاں پہ سیکنڈ فارم یوز کی گئی ہے. فیل کا مطلب ہوتا ہے محسوس کرنا. دے فیلٹ، انہوں نے محسوس کیا. ashamed کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ شرمندگی. تو انہوں نے شرمندگی محسوس کی. آف دیئر ورڈز یعنی کہ اپنے الفاظوں کی، یعنی کہ جو انہوں نے الفاظ بولے تھے اس پر انہوں نے شرمندگی محسوس کی. اینڈ ٹک این اوتھ، اور لی کیا؟ این اوتھ. اوتھ کا مطلب ہوتا ہے قسم. تو انہوں نے قسم کھائی کیا؟ ناٹ ٹو بی لٹل اینی کریشن آف گاڈ. ناٹ ٹو، نہ کرنے کا، کیا؟ بی لٹل یعنی کہ چھوٹا یا اہمیت کام دینا. تو انہوں نے قسم چاہی کہ اینی کریشن آف گاڈ، جو گاڈ کی جو کریشن ہے، جو نیچر ہے، جو اس کی پیداوار ہے، اس کو چھوٹا نہ ماننے کی، یعنی کہ انہوں نے قسم کھائی کہ اس کو اہمیت، ہمیشہ زیادہ اہمیت دینی چاہیے. یہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے قسم کھائی کہ اس کو جو گاڈ کی کریشن اس کو کم اہمیت نہیں دیں گے. اب اس سٹوری کا جو ٹائٹل مورل ہے وہ کیا ہے؟ آل دا کریشن، جو یعنی کہ تمام جو کریشن ہے، پیداوار ہے، مخلوق ہے، آف دا ورلڈ یعنی کہ دنیا کی، ہیو اے گڈ پرپز، اس کا کیا ہے؟ ہیو ہے کیا؟ اے گڈ پرپز کہتے ہیں مقصد کو. تو اس کا ایک مقصد ہے، یعنی کہ جو دنیا کی تمام کریشن ہے اس کا کوئی اچھا پرپز ہے، کوئی اچھا مقصد ہے. وی شوڈ وینیریٹ کا مطلب ہوتا ہے عزت کرنا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عزت کرنی چاہیے. وینیریٹ، عزت کرنی چاہیے. اینڈ، اور انڈرسٹینڈ، اور سمجھنا چاہیے. دیئر ویلیو یعنی کہ ان کی ویلیو کو سمجھنا چاہیے، ان کی قدر کو سمجھنا چاہیے. یعنی کہ ہمیں کسی کریشن کے بارے میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے یعنی کہ اللہ ناراض ہو، کیونکہ جو کوئی بھی ہے، جو بھی کریشن ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اچھا پرپز ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اچھا مقصد ہوتا ہے. تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے اور اس کی جو ویلیو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. سو دس از دا ویڈیو گائز. اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر، بائے.